ساتھیوں، چند دنوں سے خیبر پختونخوا میں رواں غیر جو سیاسی حالت ہے اس پر کافی غور و خوض کے بعد ہماری صوبائی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اپنا نقطہ نظر وقت ہی پر عوام کے آپ کے ذریعے عوام کو پہنچائے۔ یہاں پر میرے ساتھ اسٹیج پہ پارٹی کے نقطۂ نظر کی تائید کے لیے سینئر صوبائی نائب صدر میر کلام خان، حجی صاحب انعام اللہ صوبائی ایگزیکٹو، ہمایون خان صوبائی سیکرٹری اتحاد اور اظہر خان صوبائی نائب صدر بیٹھے۔ ساتھیوں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی پاکستان کی حدود کے اندر، پاکستان کی آئین کی حدود کے اندر پختونخوا وطن اور اس وطن میں رہنے والے اقوام کی مفادات کا سیاست کرتی ہے۔ اس لیے کئی دہائیوں سے بالعموم اور کچھ دنوں سے بالخصوص غیر یقینی سیاسی صورتحال جس کو اگر صحیح طریقے سے تبدیل نہ کیا گیا تو اس کے اثرات اس سے پہلے گمبھیر ہوگی۔ جو صورتحال چل رہا ہے یہ ہماری توجہ چاہتا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا، تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا توجہ چاہتے ہیں۔ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی اپنا موقف آپ کے ذریعے عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی پاکستان کی ان چند سیاسی پارٹیوں میں سے ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت، انسانی حقوق، شہری آزادی اور قومی خود ارادیت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست پاکستان گزشتہ 77 سالوں سے درجہ بالا بیان کی گئی تمام اقدار کی پامالی کر رہا ہے۔ حال ہی میں خیبر میں عوامی اجتماع پر ریاستی اداروں کی طرف سے بے ایمانہ حملہ اس روز روشن کی طرح جو حالات ہمیں معلوم ہے کہ پہلے 77 سالوں میں 1948 میں بابڑا میں جو واقعہ ہوا، پھر اس کے تسلسل میں 1983 میں کوئٹہ میں نہایت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی کارکنوں پر گولیاں چلائی گئی، پھر خڑ کمر کا واقعہ ہوا، اور کل نہیں پرسوں آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک ادارے یا اداروں کی ایما پر مقامی پولیس نہایت عوام پر اس طرح چڑھتا ہوئی جس طرح کی کوئی دشمن کی فوج دشمن لوگ سے مقابلہ کر رہی ہے۔ حال ہی میں ضلع خیبر میں عوامی اجتماع پر ریاست کے اداروں کی طرف سے بے ایمانہ حملہ 2008 سے پختونخوا پر مسلط دہشت گردی میں ہزاروں معصوم پشتونوں کی شہادت، اربوں ڈالرز کے املاک کا نقصان، سینکڑوں جرگہ، قومی مشران، علماء کرام، وکلاء اور حتیٰ کہ اسکول کے بچوں تک قتل ہوئے، اور سیاسی معزز رہنماؤں محترم اسفندیار ولی خان، محترم مولانا فضل الرحمان، محترم آفتاب خان شیرپاؤ اور دیگر رہنماؤں پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ اس تمام مسائل کے حل کے راہ کے لیے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی گھر گھر جا کر پختونخوا وطن کے سیاستدانوں، دانشوروں، وکلاء اور معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کا ان مسائل کے حل کے لیے ایک جرگے کے انعقاد پر آمادہ کیا۔ یہ جرگہ 11-12 مارچ 2022 کو ضلع بنوں میں منعقد ہوا۔ جرگے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء کے نمائندوں کے دستخط سے جرگے کا اعلامیہ نشر کیا گیا، جس کا پہلا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جرگہ پختونخوا وطن کے مسائل کے حل کے لیے مستقل جرگہ ہوگا۔ چند ماہ پہلے گلمند شہید کے جنازے میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے ضلع خیبر میں جرگے کا اعلان کیا۔ جرگے کے عین انعقاد سے پہلے ریاست نے پی ٹی ایم کو کالعدم قرار کر دیا اور پابندی کے فوراً بعد جرگے کے منتظمین پر حملہ کر کے 4 بے گناہ پشتونوں کو شہید کیا۔ درجن بند کارکنان زخمی ہوئے اور املاک کو ایسے آگ لگایا گیا جیسے دشمن ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا ہو۔ اس ظلم کے باوجود پختونخوا وطن سے ہزاروں لوگ خیبر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ضروری بات ہے جس کے لیے یہ جو لوگ آ رہے ہیں، راستے میں جو ناکہ بندیاں کی گئی ہے جہاں پہ جرگے کے میدان تک لوگوں کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، یہ چیز جو ہے یہ اچھی شگون نہیں دیتی۔
رکاوٹیں کڑی ہے. پی ٹی ایم اور پی ایم اے پی کی کارکنانوں کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی پارٹیوں کے سینکڑوں کارکنان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. گزشتہ دن ضلع خیبر میں ہونے والا حملہ بالکل 1948 والے بابڑا قتل عام 8 اکتوبر 1983 پختونخوا ملیح پارٹی کے کوئٹہ کے جلوس پر فائرنگ میں قتل عام اور خڑ کمر جیسی ہیں. پہلے سے محروموں کے سبب ریاست اور پشتونوں کے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں. اگر اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تو فاصلے خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے ذریعے پختونخوا ملیح پارٹی پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ پی ٹی ایم سے پابندی ہٹا کر مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے جرگے کی اجازت دی جائے. وفاقی اور صوبائی حکومت ایک دوسرے پر بڑا الزامات لگانے کے بجائے اس مسئلے کا پرامن حل نکالے. بصورت دیگر خطرناک نتائج اور ہر قسم کے ناخوشگوار واقعات کی ذمہ دار ریاست اور اس کے ادارے ہوں گے. ایک مختصر سی پریس ریلیز ہم نے تیار کی تھی. مقصد یہی تھا کہ ہم چاہتے کہ مزید خون نہ بہے، ہم چاہتے کہ جمہوری حقوق پامال نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جرگے کے قانونی اور ہماری روایتی سسٹم کو سبوتاژ نہ کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں امن ہو، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ امن کی طرف نہیں جا رہا ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں، پختونخوا ملیح پارٹی سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات ریاست کر رہی ہے وہ بربادی کا راستہ ہے، وہ نہ امن کا راستہ ہے، وہ نہ جمہوریت کا راستہ ہے. اس طرح ہم صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی پر تشدد کیا گیا اسلام آباد میں، اس سے بدترین تشدد کل خیبر میں ہوا، تو تشدد کو تشدد کی نظر سے دیکھا جائے، نہ کہ سیاسی مفاد کی نظر میں اس کو دیکھا جائے. پختونخوا ملیح پارٹی اس ملک میں ہر قسم کی تشدد کو کنڈم کرتی ہے، سیول سپریمیسی پر یقین رکھتی ہے، قومی حق خود ارادیت پر یقین رکھتی ہے. لیکن جو حالات بن رہے وہ ہمیں کسی اور طرف دھکیل رہے ہیں. ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اپنا موقف رکھیں، اور ہم نہ صرف موقف رکھتے ہیں بلکہ اس لیے ہم یہاں پہ ہیں کہ آپ کے ذریعے اپنے عوام کو کنونس کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ برا شگون ہے. پختونخوا ملیح پارٹی غوښتنه کوي چې فوراً د